السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہم جس سماج میں جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ایسا دور ہے جہاں انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ انسان جہاں بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہے، وہاں ایک بہت بڑی برائی جس کے اندر ہم بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آپسی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہی سال گزر جاتے ہیں لیکن ہماری آپس میں ایک دوسرے سے بات تک نہیں ہوتی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے، کسی پڑوسی سے، کسی جاننے والے سے اگر 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیا، اس سے بات نہیں کی، تو یہ چاہے جتنی عبادتیں کر لے، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنا چاہے اللہ سے تعلق جوڑ لے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ رشتے توڑ کر مر گیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ محترم دوستو، جہاں ہم بہت سارے رشتے توڑتے ہیں، وہاں ایک بہت اہم رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، جو سب سے زیادہ پیارا ہے، ہم اسے بھی بعض اوقات توڑ دیتے ہیں۔ جبکہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر، بھائیوں کی زندگیوں کے اندر ایک ماں کا کردار نبھاتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں سے لاڈ کرتی ہے، پیار کرتی ہے، شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے، ہر وقت ان کی فکر کرتی ہے، بچوں کے حق میں ہر وقت دعائیں مانگتی ہے، غلطی ہونے پر ڈانٹ بھی دیتی ہے، ٹھوکر لگ جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ محترم دوستو، بالکل یہی کردار بھائیوں کی زندگیوں میں بہنیں نبھاتی ہیں۔ ایک بہن کی زندگی میں سب سے بڑا ہیرو اس کا بھائی ہوتا ہے۔ اسے اپنے بھائیوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں پر بڑا فخر کرتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں میرے دوستو کیا ہو رہا ہے؟ بہن بھائی کا اتنا پاکیزہ رشتہ، اتنا محبت بھرا رشتہ آج ہم ایسے ہی توڑ دیتے ہیں۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم بات تک نہیں کرتے۔ بہن کا رشتہ تو اتنا پیارا تھا، اس میں تو سب سے زیادہ وفا تھی، لیکن کئی سال گزر جاتے ہیں، بات تک نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بھائی ہر وقت، ہر موقع پر اپنی بہن کا خیال کرتا، جیسے ایک بہن اپنے بھائی کا ہر طریقے سے خیال کرتی ہے۔ بھائی اگر بیمار پڑ جائے تو بہنیں کراہ اٹھتی ہے، وہ اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے، وہ اللہ سے دعائیں مانگتی ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو کسی بھی طریقے سے شفا دے دے، کسی بھی طریقے سے میرے بھائی کو اس مصیبت سے نکال دے، کسی بھی طریقے سے میرے بھائی کی اس پریشانی سے اے اللہ اسے نجات دے دے۔ کاش ہم بھائی بھی بہنوں کو اس نظر سے دیکھتے، ان کے حق میں دعائیں مانگتے اور ان سے ایسی ہی مخلص محبت کرتے۔ بہنیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہنیں قسمت والوں کو ملتی ہے، ان کے ہر انداز میں بس پیار ہوتا ہے۔ محترم دوستو، اپنی بہنوں کی قدر کرو۔ اللہ کی قسم، بہنوں کے پیار پر، ان کی عزت پر، ان کے احترام پر اور ان پر خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ آج اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہن کا اور ایک بھائی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ بڑا عبرت آموز واقعہ ہے اور بڑا اس سے ہمیں سبق ملنے والا ہے، اور یہی واقعہ تقریباً ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی شکل میں آ کر جڑ جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا ایک دوست میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ دونوں جوان تھے، چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا،
फारस, आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा दोस्त कहता है कि मैं हैरान था, मैंने उसकी कमर पर थपकी दी। अरे भाई, ऐसा क्या हुआ? हमसे ज़रा कुछ बताओ तो सही, शेयर तो करो। वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहा था और फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, मैं उसको चुप करा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारस यार तुम एक बात बताओ, ये बहनें ऐसी क्यों होती है? वो नौजवान अपने दोस्त से कहता है, भाई मुझे एक बात बताओ, बहनें ऐसी क्यों होती है? मैं सोच में गुम हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा फारस, पता है बहन की शादी को 6 साल हो चुके हैं, मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद वगैरह के मौके पर भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का माहौल बिगाड़ देते हैं, घर का सारा सामान बिखेर देते हैं, और जब भी ये आती है हम पर खर्च डबल हो जाता है। और ये तुम्हारी माँ हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटी पकड़ा देती है, और कभी कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल के थैले तक भर देती है। अपनी माँ से बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहनों को दे रही है। बहन एक दिन घर आई, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं गुस्से में था और मैं कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन सरफ चावल और न जाने कैसे कैसी चीजें थैले भर भर कर देती है, ये सब बंद करो। माँ चुप रही, खामोश हो गई, कुछ नहीं बोली। लेकिन बहन सारी बातें सुन रही थी। फारस, मेरी बहन ने कुछ नहीं कहा। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने झूठे मुंह कहा, चलो ठीक है, छोड़ देता हूं। मैंने उससे कहा कि कुछ दिन और रह लेती। हालांकि मेरे दिल में तो ये बात थी कि ये जितनी जल्दी यहाँ से चली जाए उतना ही अच्छा है। मैं बनावटी अंदाज में उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, बहन कुछ दिन और रुक जाओ। बहन कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां पूरी हो रही है, अब मुझे अपने घर जाना है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा कभी नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी हुई थी, वो खामोश थी, कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को एक हिस्सा तक नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी, चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। फारस, वो तो अपने घर चली गई। हालात कुछ ऐसे बने, हालात के शिकंजे में मैं ऐसा जकड़ा गया कि एक वक्त मुझ पर ऐसे आया कि मेरे पास खर्च चलाने के पैसे तक नहीं थे। मेरे बच्चे को टीवी का मर्ज लग चुका था और मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं परेशान था, मैंने कर्ज भी ले लिया था, 1 लाख 2 लाख, भूख सर पे थी, मैं परेशान था, कमरे में अकेला बैठा हुआ था। शायद मैं अपने हालात पे रो रहा था कि इतने में बहन घर आई। मैं गुस्से से बोला, अब ये फिर आ गई मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की, हमारे पास इस वक्त इसको खिलाने के लिए ऐसे नहीं है। फिर वो 1 घंटे के बाद मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी, भाई परेशान हो, परेशान लग रहे हो। वो हल्की सी मुस्कुरा रही थी और मेरे सर पर शफकत का, मोहब्बत का हाथ फेर रही थी और मुझसे कह रही थी, भाई मैं आपकी सारी परेशानियों को समझ रही हूँ,
آپ کے بچے کو ٹی وی ہو چکی ہے اور آپ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت کھانے کی بڑی تنگی ہے، اور یہ آپ نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے، ایسے لگ رہے ہو کہ تم مجھ سے بھی بڑے ہو۔ پھر وہ اور قریب آئی اور اس نے اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایسے ہی پریشان ہوتا ہے؟ تیری بہن زندہ ہے، تو نے ایک بھی بار مجھے کیوں یاد نہیں کیا؟ تیرا جو بہنوئی ہے وہ شہر گیا ہوا ہے، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا چلو دوڑے دوڑے اپنے بھائی سے ملنے جاتی ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی ان حالات سے گزر رہا ہے، مجھ سے گھر میں رہا نہیں گیا، اور میں تیرے پاس، میں کتنی پاگل ہوں نا، تیرے پاس بغیر اپنے شوہر کو بتائے چلی آئی۔ بھائی، آپ میری زندگی ہو، آپ میرے لیے سب سے بڑے ہیرو ہو۔ یہ جو میرے پاس کنگن ہے، میں یہ آپ کو دے رہی ہوں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ چلا لینا، بیٹے کا علاج کروا دینا، اور چلو اٹھو نائی کی دکان پہ جاؤ، ذرا اپنے بال صحیح کرواؤ، شکل دیکھو تم نے کیسی بنا رکھی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے ہی جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو مت بتانا کنگن کے بارے میں تمہیں میری قسم۔ اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپے مجھے دے کر وہ وہاں سے رخصت ہونے لگی۔ اور فارس، تمہیں پتا ہے یہ اس کی ٹوٹل رقم تھی، اس کی پوری زندگی کی ملکیت تھی۔ اس نے میرے جیب میں پیسے ڈال کر بولی، بچوں کو کچھ اچھا کھلا دینا، اور بھائی دیکھو پریشان مت ہونا، تیری بہن تیرے ساتھ ہے۔ میں اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا، میں نے جب اس کی طرف نظر دوڑائی، اس کے پیروں میں چپل تک بھی نہیں تھے، ایسے چپل پہنے ہوئے تھے فارس کہ شاید اس نے ان کی جو تنی ہوتی ہے وہ کسی چیز سے باندھ رکھی تھی، لیکن اس نے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اس کی پوری زندگی کی پونجی تھی، وہ سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فارس، میں اپنی بہن کی اس محبت میں مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ برداشت کر رہی ہوگی، کتنے غم سہ رہی ہوگی، اور اس کے گھر میں بھی حالات اس قدر سخت ہوں گے، لیکن یہ میری بہن میری ایک آواز پر میرے گھر دوڑی چلی آئی، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا کہ جاؤ بھائی، اس سے اپنا علاج کرواؤ، اپنا خرچ چلواؤ، اور یاد رکھنا تیری بہن زندہ ہے، جب بھی تجھے کوئی پریشانی زندگی میں آئے گی تو اپنی بہن کو اپنے سامنے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا ہے کہ بہنیں کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کی ہماری زندگی میں کیا قیمت ہونی چاہیے۔ یہ اپنے گھروں کے اندر کتنے ہی دکھ برداشت کرتی ہے، لیکن بھائیوں کے لیے ہمیشہ ہر وقت ہر پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ کچھ لمحے اپنے بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کے حال احوال پوچھا کرے، ان کی زندگیوں کے بارے میں تھوڑا بہت سوچ لیا کرے، شاید کہ ان کے چہروں پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے کہ میرے بھائی نے مجھ سے میرے احوال پوچھے ہیں، میرے حالات پوچھے ہیں، میری زندگی کے بارے میں ذرا سی اس نے فکر کی۔ محترم دوستو، بہنوں کا پیار، بہنوں کی محبت، اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ اپنے بہنوں کی قدر کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کو بوجھ مت سمجھیے، ان سے محبت کیجئے۔ کسی نے
کتنی اچھی بات کہی ہے، بہن سے سب سے زیادہ لڑتے بھی بھائی ہیں، بہنوں سے سب سے زیادہ لڑتے بھی بھائی ہیں، اور بہن کی رخصتی پر سب سے زیادہ روتے بھی بھائی ہیں۔ جب ہم بہنوں کی رخصتی پر اس قدر روتے ہیں تو ان آنسوؤں کے اندر وہ حقیقی محبت ہونی چاہیے کہ جب تک ہماری زندگیوں میں سانس چل رہی ہے ہمیں انشاءاللہ اپنی بہنوں کے ساتھ وفادار بن کر رہنا ہے، ان کے حالات کو اپنے حالات سمجھ کر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی بہنوں سے سچی اور مخلصانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.